اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی تو میرے پیارے اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ آج ہم جس صورت کی تلاوت، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم سمجھیں گے وہ ہے سورہ المطففین۔ المطففین کا معنی ہے کمی کرنے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین، ویل خرابی ہے، للمطففین کمی کرنے والوں کے لیے۔ اب اصل لفظ مطففین استعمال کیا گیا ہے جو تطفیف سے مشتق ہے۔ عربی زبان میں تفیف چھوٹی اور حقیر چیز کے لیے بولتے ہیں، اور تفیف کا لفظ اصطلاحاً ناپ تول میں چوری چھپے کمی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ کام کرنے والا ناپ تول کر یا تول کر چیز دیتے ہوئے کوئی بڑی مقدار نہیں اڑاتا، بلکہ ہاتھ کی صفائی دکھا کر ہر خریدار کے حصے میں سے تھوڑا تھوڑا اڑاتا رہتا ہے، اور خریدار بیچارے کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ تاجر اسے کیا اور کتنا گھاٹا دے کیا ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، الذین وہ جو کہ اذا جب اکتالوا ماپ کر لیں، علی الناس لوگوں پر سے، یستوفون پورا بھر کر لیں۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو وہ پورا پورا لیتے ہیں، یعنی لوگوں کو دیتے وقت وہ کمی کرتے ہیں لیکن جب لیتے ہیں تو وہ پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، وَإِذَا اور جب قَالُوهُمْ ماپ کر دیں وہ، أَوْ وَزَنُوهُمْ یا تول کر دیں، يُخْسِرُونَ تو گھٹا کر دیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ ناپ تول میں کمی کرنے کی سخت مذمت اور صحیح ناپ اور تولنے کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ سورہ انعام میں فرمایا، انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، ہم کسی شخص کو اس کی مقدرت سے زیادہ کا مکلف نہیں ٹھہراتے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا، جب ناپو تو پورا ناپو اور صحیح ترازو سے تولو۔ سورہ رحمان میں بھی اسی طرح تاکید کی گئی ہے کہ تولنے میں زیادتی نہ کرو، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ وزن کرو اور ترازو میں گھاٹا نہ دو۔ ایک آیت میں ہے کہ قوم شعیب پر جس جرم کی وجہ سے عذاب نازل ہوا تھا وہ یہی تھا کہ اس کے اندر ناپ تول میں کمی کرنے کا مرض عام طور پر پھیلا ہوا تھا، اور حضرت شعیب کے پے در پہ نصیحتوں کے باوجود یہ قوم اس جرم سے باز نہ آتی تھی۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، الا کیا نہیں، یظن خیال کرتے، اولئک یہ لوگ، انہم کہ وہ، مبعوثون اٹھائے جانے والے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن، لیوم عظیم، ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں، یعنی روز قیامت۔ اس کی یہاں پہ مراد ہے اس کی روز قیامت، جہاں پہ ہر قسم کا حساب کتاب ہوگا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، یوم دن، یقوم کھڑے ہوں گے، اس دن وہ کھڑے ہوں گے، الناس لوگ، لرب رب کے سامنے، العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس دن جب کہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کلا ہرگز نہیں، نہ بے شک، کتاب اعمال نامہ، الفجار بدکاروں کا، لفی سجین البتہ سجین میں، ہرگز نہیں، یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے۔ یعنی ان لوگوں کا یہ گمان غلط ہے کہ دنیا میں ان جرائم کا ارتکاب کرنے کے بعد یہ یوں ہی چھوٹ جائیں گے، کبھی ان کو اپنے خدا کے سامنے جواب دہی کے لیے حاضر نہ ہونا پڑے گا۔
اصل میں لفظ سجین یہاں استعمال ہوا ہے، یعنی سجین کہتے ہیں جیل یا قید خانے کو۔ اور اس کی جو آگے مزید تشریح کی گئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد رجسٹر ہے جس میں سزا کے مستحق لوگوں کے اعمال نامے درج کیے جاتے ہیں۔ وما ادراک ما سجین، اور تم کیا جانو، تمہیں کیا خبر ہے کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے۔ کتاب مرقوم، کتاب نے ایک دفتر، مرقوم لکھا ہوا ہے، ایک کتاب لکھی ہوئی ہے، ایک رجسٹر لکھا ہوا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ویل خرابی ہے یومئذ اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، الذین جو لوگ یکذبون جھٹلاتے ہیں بیوم الدین روز جزا اور سزا کو۔ وما یکذبون بہ الا کل معتد اثیم، وما یکذب اور نہیں جھٹلاتے بھی اس کو الا مگر کلو ہر معتدن حد سے بڑھ جانے والا، اثیم گناہگار، اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بد عمل ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اذا تتلی جب پڑھی جائیں علیہ آیاتنا اس پر ہماری آیتیں، قالا کہے اساطیرو کہانیاں ہیں، الاولین پہلے، تو اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں، یعنی وہ آیات جن میں روز جزا کی خبر دی گئی ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کلا ہرگز نہیں، بل بلکہ، رانا زنگ پکڑ گیا ہے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، ما جو کانوا یکسبون وہ کماتے تھے، ہرگز نہیں بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ بڑھ گیا، یعنی جزا اور سزا کو افسانہ قرار دینے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے، لیکن جس وجہ سے یہ لوگ اسے افسانہ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جن گناہوں کا یہ ارتکاب کرتے رہے ہیں ان کا زنگ ان کے دلوں پر پوری طرح بڑھ گیا ہے، اس لیے جو بات سراسر معقول ہے وہ ان کو افسانہ نظر آتی ہے۔ اس زنگ کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی ہے کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہی چلا جائے تو پورے دل پر وہ چھا جاتا ہے۔ جی تو یہ صورت تھوڑی سی ذرا لمبی ہے، تو انشاءاللہ اس کا جو اگلا حصہ ہے وہ ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہاں پہ ہم اجازت دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی اللہ حافظ۔